وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعايينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال تعالى في موضع آخر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کے عبادات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا، علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. محترم حاضرین جمعہ، ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں.
برادران اسلام، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور یہ وہ قانون الہی ہے کہ جس سے نہ ہی انبیاء، نہ ہی اولیاء، نہ ہی کوئی شاہ و گدا مستثنی ہے۔ اور یہ بات کسی نے سچ کہی ہے کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت ایک گھوٹ ہے جسے ہر کسی کو پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو داخل ہونا ہے۔ موت ہر زندہ پر آتی ہے، بڑے پر بھی آتی ہے اور چھوٹے پر بھی آتی ہے، مرد پر بھی آتی ہے اور عورت پر بھی آتی ہے، مالدار پر بھی آتی ہے اور غریب پر بھی آتی ہے، برے پر بھی آتی ہے اور نیک پر بھی آتی ہے۔ اور یہ جس پر آتی ہے نہ تو وہ خود اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثاء اسے اس سے بچا سکتے ہیں۔ الغرض یہ کہ موت سے کسی کو بھی چھٹکارا حاصل نہیں ہے، کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو تب بھی، اور کوئی کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو تب بھی، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اور نہ ہی آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا گیا ہے کہ آپ فوت ہو جائیں گے اور وہ باقی رہ جائیں گے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، بلکہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ گویا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی آپ سے پہلے کسی انسان کو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا گیا ہے، اور نہ ہی آپ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، بلکہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہ بات بھی مبنی پر حقیقت ہے کہ لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، کہ اگر اس دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی، ہمیشگی ہوتی، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، چنانچہ جب وہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ تو فرشتہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹا اور کہنے لگا اے میرے رب، تو نے مجھے اپنے اس بندے کی طرف بھیجا جو موت کا خواہش مند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو اس کی آنکھ واپس لوٹائی اور کہا کہ جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ وہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھے، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں ہر ایک بال کے بدلے 1 سال مزید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب پھر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر موت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تو موت ابھی منظور ہے۔ گویا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں، کوئی کتنی ہی لمبے عمر کیوں نہ جی لے، کوئی کتنے ہی ہزاروں سال کیوں نہ جی لے، موت اپنے مقررہ وقت پر ہی آنی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ دیر سے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دیں گے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، کسی بھی انسان کو نہ موت کا وقت معلوم ہے اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی اور کہاں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کل کیا کچھ کمائے گا، اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ اس کی موت کس زمین پر آئے گی۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، کیا کھائے گا اور کیا کرے گا، اور نہ ہی کسی شخص کو یہ معلوم ہے
کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کس زمین پر آئے گی، اپنے ہی گھر میں آئے گی یا گھر کے باہر آئے گی، اپنے ہی وطن میں آئے گی یا دیار غیر میں آئے گی، جوانی میں ہی آ جائے گی یا بڑھاپے میں آئے گی، اپنی خواہشوں اور تمناؤں کو پورا کرنے کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے ہی آ جائے گی، کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہری بات کو جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کے متعلق تمہیں خبردار کرے گا۔ پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آ کر رہے گی، اگرچہ تم کسی مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جتنی بھی آیات اور حدیث ابھی تک بیان کی گئی ہے، ان کا خلاصہ صرف یہی نکل کر آتا ہے کہ موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے، اور یہ اپنے اس مقررہ وقت پر ہی آئے گی جس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور جب یہ کسی کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اسے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو اپنی موت سے پہلے کا وقت غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگانا چاہیے، تاکہ جب ہماری موت آئے تو ہمارا پروردگار ہم سے راضی رہے۔ ورنہ اگر ہم اس دوران اس دھوکے میں پڑے رہے کہ ابھی وہ توبہ کرنے کا بہت وقت پڑا ہے، اور اسی بیچ ہماری موت ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، تو اس وقت سوائے افسوس کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے تمہیں جو کچھ بھی دے رکھا ہے اس میں سے تم اپنی موت آنے سے پہلے ہماری راہ میں خرچ کر لو، ورنہ جب موت آ جائے گی تو کفے افسوس ملتے ہوئے کہو گے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دے دی، میں اس میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں شمار ہو جاتا۔ گویا اس وقت، اپنی موت کے وقت، نیکی کرنے کی تمنا، نیک لوگوں میں شمار ہونے کی آرزو کسی کام کی بھی نہیں آئے گی۔ اسی لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگانا چاہیے۔ سامعین کرام، موت کو ہمیں ہر لمحے یاد رکھنا چاہیے، کسی بھی لمحے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے ان دوستوں، ان احبابوں، ان رشتہ داروں اور ان پڑوسیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو کل تک ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن آج ایک مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جس نے اپنے کندھوں سے کئی جنازے اٹھائے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کئی فوت شدگان کو دفن کر چکا ہے، اپنی آنکھوں سے کئی خوفناک مناظر بھی دیکھ چکا ہے، اور اپنے کانوں سے آئے دن اچانک موت کے واقعات بھی سنتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی موت سے غافل ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اسی متعلق لوگوں کو 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، جن میں سے پہلا وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی موت سے مکمل طور پر غافل رہتا ہے اور اس دنیا کو پانے کے لیے دن اور رات ایک کر دیتا ہے۔ ایسا شخص اپنی موت سے نفرت کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر کبھی اس کے سامنے موت کا ذکر کیا بھی جاتا ہے تو اس سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا وہ انسان ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اور اپنی موت کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کا خوف پیدا ہونے کی وجہ سے وہ کثرت سے توبہ کرنے لگتا ہے۔ ایسا شخص موت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر اس کے دل میں کبھی موت سے نفرت پیدا بھی ہوتی ہے تو وہ صرف اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک گناہگار تصور کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جب اس کی موت آئے تو اس کا رب اس سے راضی رہے۔ تو اس تمنا کے پورے ہونے تک اگرچہ وہ شخص موت کو ناپسند کرتا بھی ہے تو وہ اور بات ہے، ورنہ عام حالات میں وہ موت کو پسند ہی کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرا وہ انسان ہے جو موت کو ہر دم، ہر لمحے یاد رکھتا ہے۔ ایسا شخص اپنی موت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے،
اور وہ جلد سے جلد اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہوتا ہے تاکہ وہ ان دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارا پا کر جتنا ہو سکے، جتنی جلدی ہو سکے، نعمتوں والے گھر میں جا پہنچے۔ ان تینوں میں سب سے بہتر انسان یہی تیسرا والا شخص ہے، اس کے بعد وہ دوسرا شخص، اور سب سے بدتر شخص وہ پہلا والا شخص ہے جو اپنی موت سے مکمل طور پر غافل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حاتم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، یعنی کہ موت، کیونکہ جو شخص اسے تنگحالی میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ اچانک ایک انصاری صحابی آیا اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، پھر کہنے لگا کہ اے نبی، مومنوں میں سب سے عقل مند کون ہے، یہ سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں جو سب سے اچھے اخلاق والا وہی سب سے بہتر مومن ہے۔ پھر اس انصاری نے فرمایا کہ مومنوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو، وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ اچھا۔ اور اسی سلسلے میں اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں السدی کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہچان سکے کہ کون موت سے زیادہ ڈرنے والا، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی موت کو ہر دم، ہر لمحے یاد رکھنا چاہیے، کسی بھی لمحے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک چیز ایسی ہے جو موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہے، اور وہ چیز ہے قبرستان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے اور خود بھی روئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی رلایا۔ پھر فرمایا کہ میں نے اللہ سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت طلب کی تو مجھے نہیں دی گئی، پھر میں نے اپنی والدہ کی قبر پر آنے کی اجازت طلب کی تو مجھے دے دی گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان پر جایا کرو کیونکہ یہ قبریں تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں۔ اسی لیے گاہے بگاہے ہمیں قبرستان کی زیارت کر لینی چاہیے تاکہ ہم میں سے جو بھی غلط راستے پر ہو اس صراط مستقیم پر آ کر کھڑا ہو جائے، اور جو پہلے سے ہی صراط مستقیم پر ہو وہ استقامت کے ساتھ اس صراط مستقیم پر چلتا رہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن اس حدیث کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ وہ لوگ قبرستان پر جاتے ہیں لیکن جس مقصد کے لیے جانے کا حکم دیا گیا ہے اس مقصد سے بالکل ہی الگ، وہ وہاں پر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے جاتے ہیں۔ آپ یہ ذرا سا سوچیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ایک نبی کی والدہ کے استغفار کی اجازت نہیں دی گئی، آپ کیا ان قبر والوں سے مانگ رہے ہیں؟ کیا وہ اس لائق ہے کہ ان سے مانگا جائے؟ آپ جائیں، قبروں پر ضرور جائیں، لیکن ان قبر والوں سے نہ مانگ کر بلکہ ان قبر والوں کے رب سے مانگے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول کر لی جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے اور ان قبر والوں کو بھی معاف کر دے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، موت اور موت کے بعد آنے والے تمام مراحل انتہائی کٹھن اور انتہائی سنگین ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جب کسی شخص کو کسی خطرناک سفر پر جانا ہوتا ہے تو اس سفر سے پہلے ہمیشہ سوچ و فکر میں پڑا رہتا ہے کہ وہ کس طرح سے ان خطروں کو جتنا ہو سکے کم کر لے۔ اسی طرح سے یہ آخرت کا سفر ہے جس کی پہلی منزل یہ قبریں ہیں، لہٰذا ہمیں یہ موت کا خوف کیوں نہیں جھنجھوڑتا، ہمیں موت کا خوف کیوں نہیں ستاتا؟ بظاہر اس کے صرف دو ہی اسباب ہیں، ایک دنیا کی محبت، دوسرا جہالت۔ چنانچہ دنیا کی محبت میں اس طرح سے غرق ہو چکے ہیں، اس طرح سے ڈوب چکے ہیں
کہ ہمیں یہ نہیں دکھتا کہ جس طرح سے ہمارے باپ دادا اس دنیا سے چلے گئے ہیں اسی طرح ہمیں بھی ایک دن اس دنیا کو الوداع کہہ کر چلے جانا ہے. لیکن پھر بھی افسوس صد افسوس ہمارے سامنے ہماری خواہشات کی ایک لمبی چوڑی فہرست لگی رہتی ہے کہ جنہیں پورا کرنے میں ہماری آدھی سے زیادہ زندگی ضائع اور برباد ہو جاتی ہے، لیکن ان خواہشوں اور تمناؤں میں صرف اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہماری موت ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک چوکور بنایا، ایک چوکور لکیر کھینچی، پھر اس لکیر کے بیچ میں ایک اور لکیر کھینچی جو ایک طرف سے باہر کی طرف جا رہی تھی، پھر اس بیچ والی لکیر کے دونوں طرف ایک چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، پھر فرمایا یہ بیچ والی لکیر یہ انسان ہے، اور یہ چوکور لکیر یہ اس انسان کی موت ہے جسے اس نے چاروں طرف سے گھیر رکھا، اور یہ باہر کی طرف جاتی ہوئی لکیر یہ اس کی موت ہے، یہ اس کی خواہشیں ہیں، اور یہ جو دونوں چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ اس کی اس دنیا میں آنے والی غیر دائمی پریشانیاں ہیں. اگر وہ انسان ایک پریشانی سے بچ جائے تو دوسری اسے آ پکڑے گی، اگر وہ دوسری سے بھی بچ جائے تو اور پریشانیاں آ جائیں گی. لہذا ہمیں ان پریشانیوں سے پریشان نہ ہو کر اس دنیا میں ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے جس طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح سے رہو کہ کوئی اجنبی ہو یا کوئی مسافر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی موت سے پہلے کا وقت غنیمت تصور کرا دے اور ہم میں جتنا ہو سکے اپنی اطاعت و فرما برداری میں لگا دے. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اسی طرح سے جنت الفردوس میں بھی جمع کر دے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى في موضع آخر يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنة. وقال في موضع آخر من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. عباد الله رحمكم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.